صدقہ کے متعلق رسول خدا نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ راستہ سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ کو راستہ صاف کرنے کی غرض سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ افضل الصدقات ان یتعلم المرء المسلم علما ثم یعلمہ، بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان شخص علم کو سیکھے پھر اس کے بعد اپنے مسلمان بھائی کو وہ علم سکھائے۔ رسول خدا نے فرمایا ادعوا الناس من الشر، لوگوں کو دکھ یعنی شر سے بچانا، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، یہ بھی صدقہ ہے۔ امام صادق سے روایت ہے سِتَّةُ خِصَالٍ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُؤْمِنُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، 6 خوبیاں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مومن ان سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ والد صالح یستغفر لہ، نیک بیٹا جو اس کے لیے استغفار کرے، ومصحف یقرأ منہ، قرآن مجید جو اس کی طرف سے پڑھا جاتا ہو، وقلیب یحضرہ، پانی کے لیے کنواں جو وہ کھودتا ہے، غرس یغرسہ، درخت جو وہ لگاتا ہے، وصدقۃ ماء یجریہ، پانی کا صدقہ جاریہ، اور سنت حسنۃ یؤخذ بها بعدہ، اچھائی اور نیکی کی ایسی رسم جو اس کے بعد چلتی رہے۔ امام زین العابدین نے طاؤس یمانی کے سوال کے جواب میں مومن کی نشانیاں بیان کرتے فرمایا کہ مومن کم مال کے باوجود اور خوف کے وقت بھی صدقہ دیتا ہے۔ محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں امام باقر کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص کا مسجد کا کنگر یعنی محراب کے اوپر کا عریشی حصہ گرنے کے باوجود بھی اس کا نقصان نہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ جب وہ گھر سے نکلا تو ہاتھ میں موجود تھوڑی سی کھجوریں اس نے راستے میں ایک غریب شخص کو دیں۔ امام نے یہ سن کر اس سے فرمایا کہ تو اسی صدقہ کی وجہ سے بچ گیا۔ ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ میرے اہل و عیال میں 20 افراد ہیں جو سب مریض ہیں۔ امام نے یہ سن کر اس سے فرمایا دعوہم بالصدقات، ان کا علاج صدقہ سے کرو۔